السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا نصیحہ پوڈ کاسٹ ود اندر ایپیسوڈ. اینڈ انشاءاللہ آج میرے ساتھ یاسین اور ابو بکر ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ دونوں کے؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں. آج ہم انشاءاللہ جو ہے علم سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو کریں گے. کچھ سوال ہیں جو عام طور پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ان کو تھوڑا سا ایک پریکٹیکل اسپیکٹ سے سامنے رکھا جائے, کچھ کانورسیشن کی جائے, اینڈ ہم سمجھ سکیں کہ دور حاضر میں جو ہے دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے اس کا کیا تصور ہے. سو ابو بکر, آپ آج ہمیں ہوسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وی کین بگن ود یو انشاءاللہ. آئی تھنک علم کے اندر اف وی ٹاک اباؤٹ دا دنیا نا, تو بہت ساری کلیئرٹی ہے اور بہت سارے کانسیپٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. نالج ہے, انفارمیشن ہے, دین دیر آر فارمل سسٹمس آف ایجوکیشن, انفارمل ہے. بٹ دین کے اندر علم کا کانسیپٹ کیا ہے, آئی تھنک پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ واٹ ایگزیکٹلی از دا علم آف دین. علم کہتے کسے ہیں؟ یاسین, اگر آپ اس کے اوپر ہمیں گائڈ کریں کہ واٹ ایگزیکٹلی علم از. خیر, اس کے بہت سارے آئی تھنک دیر آر مینی ویز آف آنسرنگ دیٹ کویشچن, بٹ آئی تھنک ون آف دا تھنگز دیٹ یو جنرلی ریڈ, اینڈ یو نو ہم اسکالرس سے بھی سنتے ہیں, اینڈ جنرلی پیپل ہو آر کنسیڈرڈ اسکالرس ان اینی سینس, دے یوزلی اسپیک اباؤٹ جو انفارمیشن جو ہوتی ہے. I think that's something that is surface level. So I can have information of many things. So I know کہ یہ میرے سامنے ایک لیپ ٹاپ ہے, اس کی یہ فیچرز ہو سکتے ہیں. But having true knowledge of how that thing works would require, you know, me knowing how it works, how it functions, how the parts came together. And I think جب بھی ہم اس طرح کی کوئی کسی بھی سبجیکٹ کو اٹھا لیں, چاہے وہ جو ہے نا دین کی طرف کا ہو یا بظاہراً دنیاوی طرف ہو, تو I think having an understanding of how it came together, how it fits in itself and with other things around it. So I think that would be one definition of what ilm is. And then I think ایک چیز جو ہمارے scholars میں add کرتے ہیں is definitely it's something then that you choose to act upon. Because اگر آپ ایک چیز کو knowledge consider کر رہے ہیں اور important consider کر رہے ہیں, then definitely there is an aspect of then acting upon it as well. I think میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے وہ علم ہوتی ہے, اور باقی ساری جو ہے وہ یہ علم پارٹ ہوتی ہے. That's another way of looking at it. I think to sort of add what both of you said is the fact کہ دین میں کچھ چیزیں جو ہیں, there are certain words that stand alone, but then you have to add a context to it to really understand. So علم کے ساتھ ایک لفظ جو almost like لازم ہے, علم النافع ہے, ٹھیک ہے, ایسا علم جو آپ کو نفع پہنچائے, نفع in the sense of دنیا and آخرت both, right? So وہ نفع جو آپ جیسے کہہ رہے تھے یاسین کہ وہ نفع ہے ہی تب کہ جو علم آپ کے عمل کو تبدیل کر دے, ٹھیک ہے. And I remember وہ Sheikh Yasir was here and he said something very interesting, that the beauty of this is this, that in Arabic, and you can explain this better, the word ilm and amal share the same three letters, right? Yeah. Which shows that there is a rabt in here کہ وہ علم کوئی فائدہ نہیں رکھتا جو آپ کو عمل کی طرف لے کے نہ جائے. And I think that's by the way a huge difference with regards to when you compare the secular tradition of knowledge in contemporary times compared to the classical tradition of knowledge. کہ اس میں وہ اسی لیے excessive information جو ہے نا وہ دین میں redundant consider کی جاتی ہے generally speaking, because اس کا تعلق fundamentally آپ کے عمل کے تبدیل ہونے سے ہے. So if we define علم as کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عمل میں ہیلپ کر رہی ہے, تو پھر ایک اگلا سوال ہوتا ہے, جس طرح اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو وہ علم کتنا حاصل کرنا ہے, مطلب دیر آر ٹو مچ علم, بہت سارا عمل کرنے کا ہے, کیا مجھے ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے, ہر مسئلے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے, اور واٹ از دا بیسک منیمم ریکوائرمنٹ آف دیٹ علم. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا جو ٹیکنیکل آنسر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں دو اصطلاحات ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں, ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے, ٹھیک ہے. تو فرض کفایہ وہ چیز ہے جو کہ اگر معاشرے میں کمیونٹی میں کچھ لوگوں کو پاس اس کا نالج ہو یا وہ چیز ہو تو اٹ سفائسز فار ایوری بڈی, ٹھیک ہے. فرض عین وہ ہے جو ہر شخص پہ لازم ہے. اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے, کچھ لوگ پڑھ لیں کمیونٹی میں تو سب کا فرض واجب ہو جاتا ہے, کوئی بھی نہ پڑھے تو پھر سوال کیا جائے گا ہر ایک سے. اور فرض عین وہ ہے جیسے ظہر کی نماز ہے تو ہر شخص نے اپنی انفرادی نماز پڑھنی ہے. علم میں بھی اسی طرح کچھ علم کا وہ حصہ ہے جو فرض کفایہ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے آج آسان لفظوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو علماء کے پاس علم ہوگا جس میں بہت ساری فقہی مسائل کی ابحاث ہیں, ڈیٹیلز ہیں, مختلف مذاہب کا یعنی ودن اسلام نالج ہے, عقیدے کے اعتبار سے کچھ پیچیدہ ڈیبیٹس ہیں جس میں جن کا تعلق علماء کے پاس ہے, قرآن عربی کے اعتبار سے آپ دیکھ لو کچھ ڈیٹیلز ہیں. تو وہ تو
توقع نہیں کی جا سکتی کہ ہر شخص کو وہ علم ہوگا. انفیکٹ ایون اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں پڑھو تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھے تھے یہ اسلامک اسکالر ٹریڈیشن, تو صحابہ میں سے گو کہ ان کا علم تو ہمارے سے بہت زیادہ تھا اور عمل بھی بہت زیادہ تھا, بٹ ہر صحابی فقیہ صحابی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو قریب آتا ہے کہ 150 کے قریب صحابہ جو ہے نا وہ فقہا تھے, ان میں سے بھی پھر 14 تھے ایسے جو کہ زیادہ بڑے فقہا تھے, اور 9 کا جو ہے نا فتویٰ یا بات رائج ہوتی تھی. تو یہ فرق تو انفیکٹ قرآن میں بھی ہے نا کہ تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور ایک گروہ پیچھے رہ جائے کا مفہوم ہے, اور وہ جو ہے جو پیچھے رہیں گے وہ علم حاصل کریں گے, اور جو دوسرے لوگ ہیں جب یہ واپس آئیں گے تو یہ ان سے سیکھیں گے. تو there are going to be people with regards to ilm who will be specialists of ilm, right? And who you call as the ulama and the muftiyan and the mashayikh, right? And then there is obviously people like us جن کے بارے میں آپ کا سوال پرابیبلی یہ ہے کہ ان کو کتنا علم آنا چاہیے. تو آئی تھنک دا اسکالرز سے کہ فرائض اور واجبات جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ کے دین کے جو بیسک پلرز ہیں, جو عبادات ہیں, جو معاملات ہیں, ٹھیک ہے, ان سے ریلیٹڈ میرے پاس نالج ہونا, میری زندگی میں جو بھی چیزیں ہیں. تو جیسے مثال کے طور پہ اگر میں تجارت کرتا ہوں تو مجھے تجارت کے اصولوں کا علم ہونا میرے پہ لازم ہے. ٹھیک ہے, اگر یاسین مثال کے طور پہ جو ہے نا تجارت نہیں کرتا, بٹ لیٹ سے یہ چرواہا ہے, ٹھیک ہے, سوری بیڈ ایگزامپل, بٹ یہ نہیں کہنے کا مقصد کہ آج کے دور میں کیا کہتے ہیں, اگر آپ وہ ہیں تو آپ کو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں لازم ہونا ہے. اگر آپ استاد ہیں, معلم پڑھانے والے ہیں, تو اس سے ریلیٹڈ جو علم ہے. عبادات تو سب کے لیے یونیورسل ہے, رائٹ, کہ اس کی کیا نوشنز ہیں. ایک وہ ہے, ایک اسی طرح پھر وہ چینج ہوتا رہتا ہے. جیسے مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد نے جب ہم لمز میں تھے یہ بات سمجھائی تھی کہ دور حاضر میں اتنا علم ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اور عقائد کے بارے میں کہ جس سے آپ کا ایمان پریزرو ہو جائے. بیکاز وی آر لیونگ ان دا ٹائم جہاں ایتھیزم از لائک آن دا رائز, ایگنوسٹسزم, آل دیز ادر ازمز آر اپ دیئر, جو کہ انسان کی فیتھ کو چیلنج کر رہے ہیں, رائٹ. تو وہ علم بھی پھر ہونا, ٹھیک ہے, ان سوالوں کے جواب ہونا جس سے میرا فیتھ پختہ ہو جائے, وہ میرے پہ لازم ہے. شاید ایک بچہ جو کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے جس کو یہ سوالات ہی نہیں ہے, فتنہ ہی نہیں ہے, اس کے لیے وہ چیز لازم نہیں ہے. تو آئی تھنک علم فرض عین جو ہے ہمارے لیے وہ ہے جو ہمارے عمل کے لیے نیسیسری ہو, اور میں نے اس کی کچھ مثالوں سے جو ہے نا آئی تھنک بات سامنے رکھ دی ہے. بہت ساری چیزیں بتا دیں کہ اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے, اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے. اس کے اندر دو ایک فنڈامنٹل ایشوز ہوتے ہیں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے کامن انڈیویجول ہاؤ ڈو آئی ڈیسائڈ کہ یار یہ میرے لیے علم ضروری ہے, اور وہ علم میں نے لینا کہاں سے. مطلب دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, آپ خود کتاب پڑھ لیں, کسی سے جا کے پوچھ لیں, کوئی مدرسہ جوائن کرنا ہے علم کے لیے. تو فرض العین علم حاصل کہاں سے کرنا چاہیے؟ یس, آئی تھنک کہ ارسلان صاحب نے آئی تھنک کافی وہ اس کو ایکسٹینسولی بتا دیا, بٹ آئی تھنک پیپل شوڈ بی اسمارٹ انف ٹو ریئلائز کہ جو بھی ان کا اسفیئر ہے, people are smart enough, they people are should not. be smart enough. This is the hope. ہمارا یہ فیوچر جنریشن سے جو ایک امید ہے کہ جو اسمارٹ انف ٹو ریئلائز کہ وہ جو بات ہے نا کہ آئی تھنک آپ جب یہ بات کریں تو میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ ایون دا قرآن اٹ ڈسکریجز یو ٹو گو ٹورڈس تھنگ دیٹ یو نو جو اننیسری ہیں. کہ قرآن مجید جو ہے نا اس پہ ایکچولی اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یو نو مطلب ڈونٹ اسپیک اباؤٹ, جب وہ اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یار یہ چھوڑ دو کہ 2 تھے 3 تھے 4 تھے, لک ایٹ دا لیسن, رائٹ. تو آئی تھنک وی ٹینڈ ٹو ڈو دیٹ, اینڈ اسپیشلی ود پیپل, اینڈ اسپیشلی ود یو نو جب لوگ نالج حاصل کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہو, آئی تھنک دا اسمارٹ اسٹوڈنٹ از جو ریئلائز کر لیتا ہے کہ یہ مجھے پڑھنا ضروری ہے, اور ایک اوور پلانر ہوتا ہے جو بہت کچھ لے آئے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا. کچھ ہوں گے who will spend so much time doing useless things, اور جو کور چیز ہوگی وہ مس ہو جائے گی. تو ایک تو ریئلائزنگ اپنے اسفیئر کو, اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے, جو بھی جس طرح اسلام نے کہا کہ آپ کا جو شعبہ ہے اس کا آپ حاصل کریں. ایک تو فرض ہیں جو ہر مسلمان مومن پہ ہیں. اب یہ حاصل کہاں سے کرنا ہے؟ تو ایک ہے کہ آپ ارسلان صاحب کے قدموں میں گر جائیں. میرے ذہن میں تو یہی آ رہا تھا, ان سے جتنا ان کا علم جو ہے آپ لے سکیں, چوس لیں ان سے, ٹھیک ہے. بٹ یو نو یو اچھا آئی ووڈ سے فائنڈ پیپل دیٹ انسپائر یو. ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ یو فائنڈ پیپل جس کو یو نو یو ریئلائز کہ ہاں یار دے نو مور دین می, رائٹ. اینڈ آئی تھنک اس کے اسپیکٹرمز ہیں, اینڈ اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ نے کسی ایک اسپیسیفک بندے کے پاس جانا ہے. اینڈ آئی جینوئنلی بلیو کہ یو نو جو آپ کا یسٹر ایئر میں جو ایک دور ہے, جو جس طرح صحابہ کرام نے جس طرح علم حاصل کیا, کہ اٹ واز ناٹ گوئنگ تھرو جسٹ اے ویری ریجڈ سسٹم. It was just more about finding the right people, and it could be multiple people. You know, کسی سے وہ حدیث سیکھ رہے ہیں, کسی سے وہ قرآن سیکھ رہے ہیں, کسی سے آپ عربک سیکھ رہے ہیں. Find a system which is inspiring, which is rigorous enough کہ آپ اس میں لگے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. بیکاز آئی تھنک کبھی کبھار وہ بالکل ہی نیم سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں, آپ کو اتنا rigor ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی پش کر رہا ہو. Find like-minded people, find environment that is comfortable.
it's hard to find. But I truly believe کہ اب تو ماشاء اللہ پاکستان میں a mix of آپ کو آن لائن بہت کچھ مل رہا ہے, آن سائٹ بہت کچھ مل رہا ہے. I think it's about having طلب. آئی تھنک یہاں پہ ایک چیز جس کی مجھے بھی اکثر کنفیوژن ہوتی ہے کہ یو ہیو اے لاٹ آف اسکولس وین اٹ کمس ٹو دا دنیا. آپ کا کالج ہے, پراپر بورڈ سسٹم ہے, یو ہیو یونیورسٹیز, یو ہیو سو مینی آپشنز. بٹ وین اٹ کمس ٹو دا دین بہت کم مدارس ہیں, ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ, اور مدرسے میں جانا ان کا ایک اپنا سیٹ اپ جو ہے, ٹھیک ہے, وہ اٹس ناٹ ویری فرینڈلی فار دا کامن انڈیویجول. نصیحہ آ جائیں آپ مجھے. اچھا سیریس نوٹ آئی سے ون تھنگ ٹو ڈو. ایسے بائی دی وے یاسین ایک بات پہلے بتایا تھا بڑی انٹرسٹنگ ہے, جو ہے نا کہ قرآن میں بھی جو ذکر ہے کہ ریلیونٹ جو چیز ہے اس پہ جاؤ. یوٹیوب کا ایک جو فتنے والا اسپیکٹ ہے نا, ایون فار لائک ریلیجیس تھنگس, a lot of people, and not to sort of demean anybody, the information that sells the most is generally Islamically the least relevant information. Right? کہ کسی نے کیا کہہ دیا, فلانے نے کیا, یار ٹھیک ہے وہ انفارمیشن بالکل ہے, کلاسیکل کتابوں میں آپ اس پہ تنقید کر لیں, اس کو کریٹیکلی دیکھ لیں, آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کو کیا کس طرح دیکھنا ہے, لائک مثال کے طور پہ بہشتی زیور میں فلانے شخص نے کیا کہا, یا امام ابو حنیفہ کا امام شافعی سے کیا اختلاف تھا, کیا نہیں تھا. این ایوریج پرسن جو فجر پہ اٹھ نہیں سک رہا, جس کی 5 نمازیں ہو نہیں رہی, جس کو الف بے پتہ نہیں ہے دین کی, وہ گھنٹوں ایسے کلپس دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ریئلی ہی شوڈ آسک ہمسیلف کہ اگر میں اس ڈیبیٹ کا متحمل بننا چاہتا ہوں تو ایک پراپر طریقے سے میں اس کو سمجھوں, اور ایک کنسٹرکٹیو اس کرٹیسزم سے بھی کچھ ویلیو ایڈیشن کر سکوں کہ ہاں یہاں یہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے دین میں, یہ سب کچھ ہے. میں ویسے ہی لائک آئی ایم مائنڈلیسلی سرفنگ دیز تھنگس, ٹھیک ہے, وچ از نو پوائنٹ ٹو اٹ. تو اسپرچویلٹی آئی تھنک از لائک دا فرسٹ اسٹیپ فار می, کہ جس علم کو پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, جو مجھے میرے عمل کی طرف, انفیکٹ دیکھو آپ ہم سب کی بھی کہیں نہ کہیں جو ایک ٹوٹی پھوٹی علم کی جرنی رہی ہے, ٹھیک ہے, none of us are علماء in any sense, بٹ وہ یہی تھی کہ دین کا شوق پیدا ہوا, جیسے آپ نے کہا کہ طلب, ٹھیک ہے, وہ کسی کے بیان پہ گئے, کسی کے ساتھ بیٹھے, کچھ چیز ہوئی, اینڈ اس سے ایک چیز ریئلائز ہوئی کہ یار یہ تو ایک سمندر ہے, ٹھیک ہے. اینڈ میں کتنے لوگوں کو سنتا ہوں کہ یار ان کا ایک شوق ہی ہوتا ہے, بھی اعتکاف ہے, میں کتنے لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ جی ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں, ہمیں شوق ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمیں قرآن سمجھ آئے. اب جب آپ ان کے قوائف ان کو دکھاتے ہو تو ان کو سمجھ آتی ہے, اچھا یار عربی پڑھنی پڑے گی, یہ کرنا پڑے گا. لیکن اب اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم وہ دو حدیث والے سال کی پلاننگ کر رہے تھے مفتی اخلاق کے ساتھ بیٹھ کے, تو وہ سن کے نا آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ چیزیں. تو آئی تھنک وہ ایک پارٹ ہے کہ جہاں ایک پازیٹیو وہ چیز ہے کہ آپ کی دین سے وہاں محبت, اور وہ ہوتی ہے کہ یار اس ٹریڈیشن کو میں کیسے نہ جانوں, رائٹ, کہ یہ ہماری ٹریڈیشن ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے, نبی علیہ السلام میرے لیے نصیحت چھوڑ کے گئے. تو وہ شوق ہو جائے تو چینلز تو بہت سارے ہیں, فارمل بھی ہے, انفارمل بھی ہے, درس نظامی بھی ہے, وہ سب ہے. ابو بکر جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ مدارس کم ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ, ٹو بی فیئر ٹو دا مدرسہ سسٹم اینڈ پیپل ہو سورٹ آف ہیلڈ دا ہیریٹیج آف دا کلاسیکل علوم, از دس کہ میں سمجھتا ہوں یہ تصور بہت ریسنٹ ہے کہ جہاں جو لوگ جنرلی دنیاوی امور اور علوم میں جو ہے نا لگے رہے ہیں کہ وہ دین سیکھیں. یہ پہلے تصور بہت عرصے تک تو ہمارے یہاں تھا ہی نہیں, رائٹ. پاکستان میں جنرلی ایک بڑی کلیئر تھی کہ ایک طبقہ وہ ہے جو کہ مدرسے جا رہا ہے, تو ان لوگوں کے لیے تو بہت اپرچونیٹیز ہیں, بے تحاشا مدارس ہیں, لائک ہر گلی کونے میں, اچھے برے کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, بے تحاشا مدارس موجود ہیں, اور اس میں درس نظامی بھی ہو رہا ہے, افتاء میں کتنی ساری اسپیشلائزیشنز ہیں, دراسات دینیہ کا کورس ہے, مختلف اور چیزیں, تجوید پڑھائی جا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو آج بھی موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو یونیورسٹی پڑھتے پڑھتے, اسکول پڑھتے پڑھتے, جاب کرتے کرتے اچانک خیال آتا ہے کہ یار میں تو اللہ سے اتنا دور ہوں, ٹھیک ہے, مجھے دین کا علم کیسے حاصل کرنا ہے. تو ہمارے لیے مدرسہ جانا چیلنج بن جاتا ہے, بیکاز ٹائمنگز ہمیں سوٹ نہیں کر رہی, وہ فل ٹائم پروگرامز ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ماحول ہمارے لیے اکثر مختلف ہو جاتا ہے تو ہم سمجھ نہیں پاتے. بٹ آئی تھنک اب اس چیز کو ریئلائز کیا ہے بہت سارے مدارس نے اکراس ڈفرینٹ مکاتب پہ, شارٹ کورسز آفر ہو رہے ہیں, انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں, لائٹر ورژنز آف اسلام جو ہے نا کی جا رہی ہیں, آن لائن بہت کچھ ہو رہا ہے, اینڈ ویسٹ میں بھی اس چیز کا بہت شعور آ گیا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے جرنی. اینڈ بیڈ ایگزامپل اس میں کہتے ہیں نا کہ یو نو کنونشنل فائنانس از thousands of years old, Islamic finance is like 5 decades old. So it will take time in that sense. So similarly, I think it will take time for this to be there. But if people have the yearning, so I think alhamdulillah they will get opportunities in one form or the other کہ جہاں وہ اس چیز کو دے سکیں گے ٹائم.
اینڈ آئی تھنک اف یو گو بیک ٹو سیرت تب بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک اصحاب صفا تھے جن کا جن کا کام یہ تھا 24/7 دے آر سیکنگ دا علم, اینڈ دین دیر آر ادر صحابہ جو آتے تھے اپنے سے ریلیونٹ سوال پوچھ کے چلے جاتے تھے. اس کے بعد ایک اگلا نیچرل سوال ہوتا ہے کہ مطلب جب آپ اس جرنی وین یو امبارک آن دس جرنی اور کوئی بھی علم حاصل کرنا شروع کر دو, ایون ان دا دنیا ایز ویل, کہ ایک چیز کریٹ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہو اختلاف, ڈفرینس آف اوپینین. اب ہم نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے, آپ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہم آرگیومنٹیٹیو ایسے لکھ رہے ہیں, پریزنٹیشنس دے رہے ہیں, ادر گروپ اس کا بالکل اپوزٹ ٹاپک بھی ہے, وہ ہمیں نگیٹ بھی کر رہے ہیں نا, تو ہم اتنا پرسنلی لے رہے ہوتے تھے, کوئی اتنی لڑائیاں نہیں ہو رہی ہوتی تھیں, کوئی اتنے فرقے نہیں بن جاتے تھے. بٹ دین کے اندر یہ دیکھیں کہ جب آپ دین کا علم حاصل کرنے لگتے ہیں نا, تو کوئی بندہ آپ سے اختلاف کرے نا, آپ اسے بہت پرسنل لے لیتے ہیں. اینڈ وی کین سی کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فرقے بھی بہت بن جاتے ہوتے ہیں. تو وین یو امبارک آن دس جرنی, ہاؤ ٹو سیو یور سیلف فرام دیز ایشوز؟ So I think here I disagree کہ یہ دنیا میں نہیں, مطلب and خیر ایک تو there is this problem of defining what is دینی علم and what is دنیاوی علم. مجھے میری جنرلی پرسیپشن اس کے بارے میں بہت چینج کر گئی ہے ان دا لاسٹ ایئرز, where I feel کہ I think anything that is مطلب I would say کہ all علم comes from اللہ سبحانہ تعالیٰ, اینڈ آپ ہر علم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, دین دنیا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز یو ڈوئنگ اٹ دا رائٹ وے. I do believe that. But I think کہ جو آپ بات کریں جو آپ کی ماڈرن میتھڈالوجی ہے آف دا وے دو اسٹڈیز آر بینگ ڈن, I think کہ پاکستان میں ہم بتاؤں ایکسپیرینس بھی نہیں کرتے اختلاف, بیکاز آئی تھنک دا پیپل آر ناٹ پیشنیٹ انف. بٹ اف یو گو سم ویئر, کسی آپ مارکسسٹ کو بٹھا دیں کسی کیپٹلسٹ کے ساتھ, تو ایک دوسرے کی خال اتار دیں گے. تو آئی تھنک جہاں پیشن ہے, دیٹس دا پرابلم. دین میں پیپل آر پیشنیٹ کہیں نہ کہیں, اینڈ ہمارے ملک میں تو ایک اوور زیلسنس ہے نا. تو آئی تھنک دیٹس وائی یو سی دیٹ, اینڈ دیٹس وائی یہ شاید ویسٹ میں آپ یہ کم دیکھتے ہیں. بٹ اٹس بیکاز پیپل آر سو ڈیپ ڈاؤن کہ ایک طرف نالج کی کمی ہے اینڈ محبت آسمانوں کو ٹچ کر رہی ہے. آئی تھنک پیپل گیٹ ویری ویری ایموشنل اباؤٹ دیٹ. آئی ٹرولی بلیو ان, آئی تھنک اٹس اے جنریشنل تھنگ. میری تو خیر یہ دعا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس سم تھنگ دیٹ وی ٹرائی ٹو ڈو ایٹ نصیحہ ایز ویل, کہ آپ نے لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ یو ہیو ٹو لک بیانڈ دا اختلاف. اینڈ لائک the صحابہ کرام رضی اللہ عنہم were not always on the same page in many matters. ہاں آپ کی ایک بیسک عقیدہ ہے, nobody is saying کہ you can't play around with that, ٹھیک ہے نا, وہ ہے, وہ ڈیفائنڈ ہے, اس کی لمیٹیشنز ہیں. بٹ اس کے بیونڈ there will be many things, جس میں کلچرز ہیں, طبیعت ہیں, عرف ہے, جو ہے نا, لینگویج بیریئرز ہیں, ڈفرینس آف کنٹری ہے, بہت آپ کا براٹ اپ ہے, there will be differences, right? and I think اس کے اندر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس طرح ابھارنا, ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا, it's a waste of time. And I think it's more about saving your own skin. اگر آپ اپنے کمپلیٹ علم کے بارے میں سیکیور ہیں, اگر آپ واقعتاً اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, the سیرہ is a great example. Like just imagine the Prophet ﷺ doing that with them. مطلب وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ریلیجنس کے لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, right? And even the صحابہ, they would disagree but they were brothers in arms, تو آج تو I think کہ بہت unfortunately اس چیز کو مس یوز بھی کیا جا رہا ہے. And I truly believe کہ you can find the right people. I truly believe کہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے پاس آپ بیٹھ کے دین حاصل کر سکتے ہیں without this baggage of putting someone else down یا saying کہ یار یہ غلط ہے, میں ٹھیک ہوں. And میں تو کہوں گا بچنا چاہیے. Like it's a difficult thing, but I would say کہ اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. یاسین نے بڑی مزے کی بات کی کہ عقیدہ میں you cannot play but other you can have difference. So یہ بھی مطلب are there some domains جہاں پہ آپ کو اختلاف کی اجازت نہیں ہے, and then there are some places where you can have اختلاف؟ یہ تو بڑا مشکل سا ہوا ہے. I think I'll take a step back and then come to this with احتیاط. کہ I remember this reading and session that one of our teachers at LUMS did, Islamic Studies, Mufti Qamaldeen Sahab did it. It was titled The Rise of Ideology and the Decline of Knowledge. So we're living in a time where even religious people, in fact most of religious people are ideologues. ٹھیک ہے, we don't base when we even seek begin the journey of seeking ilm, ٹھیک ہے, we have certain ideological positions that we are not willing to give up, right? Which is good in one sense but is problematic in another sense, right? So ٹھیک ہے, maybe I am born as a Sunni Deobandi or a Sunni Barelvi or a Sunni Ahle Hadith or whatever you want to, Hanafi, right? And I've started my journey in that scheme of madrasa or place, میرے اساتذہ بھی وہی ہیں. Still I should be open enough, ٹھیک ہے, with the right context, کہ میں دوسرے کی پوزیشن کو اس کی ٹرمز پہ پڑھوں, which is what امام غزالی mentions in المنکر من الدلالہ, جو ان کی پوری وہ ڈیلیورنس میں جو ساری جرنی ہوا ہے, کہ میں ان لوگوں کی ٹرمز پہ جا کے چیزوں کو
پڑھتا تھا, سمجھتا تھا, which makes it a lifelong journey, ٹھیک ہے, so that you know even when I criticize them I can see where they're coming from, right, and I have enough ظرف کہ میں اس کو کیا کہتے ہیں بلڈ کر سکوں. میں یونیورسٹی میں اکثر بچوں کو کبھی نا تھوڑا سا اصول اور وہ پرسپیکٹیو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ یار کہ جیسے نماز میں رفع یدین کرنے پہ بھی احادیث ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ کرنے پہ بھی ہیں. اینڈ ایک یہ ہے کہ when I see somebody do رفع یدین I'm thinking یہ وہابی ہے, یہ فلانا ہے. اور ایک یہ ہے کہ I see that he's coming from the same tradition, he's کیا کہتے ہیں doing amal on another sunnah of the Prophet and he's following scholars that believe in a different usul than what maybe I believe in, which I think beautifies the entire کیا کہتے ہیں pattern of it. So I think that's one part which is missing. Passion تو ہے ہی ہے, Pakistanis are extremely passionate people, cricket, سیاست, ٹیک اینی تھنگ, تو ہم ماشاء اللہ اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں پھر نقصان بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ آئی تھنک وہ چیز ضرور ہے کہ ہم بہت ایک شیل میں جو ہے نا اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں ان دیٹ سینس. عقیدے پہ بھی, بیکاز obviously what he said, عقیدہ is the most sensitive of things, right, and but having said that obviously اختلافات ہیں, right. آپ اہل تشیع اور اہل سنہ کے اگر عقائد کو دیکھ لو تو there are questions that are there, but اس کو بھی اپروچ کرنے کا جو ایک بڑا obvious سا طریقہ ہے وہ کہ that can be a separate podcast is this, that I want to look at those questions, ٹھیک ہے. آئی وانٹ ٹو لک ایٹ دا فیکٹ کہ اتنا یہ نہیں کہ میں ان کی کسی ایک مکتبہ فکر کی ایک پریکٹس کو لے کے ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاؤں گا. اینڈ آئی وانٹ ٹو سے کہ یار یہ جو کویسچنز ہیں نا اس میں شاید آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل بلیونگ ان دس, ٹھیک ہے. یعنی جتنی میری تحقیق ہے, سمجھ ہے, میں اس سے جو ہے نا وہ کرتا ہوں. اینڈ آئی پرے فار the guidance of these people and I pray for my own guidance as well. And پھر اس میں جو اختلاف کی جو سیویرٹی ہے وہ سمجھتی بھی ان لوگوں کو ہے جو کہ آئی تھنک علماء ہیں, ٹھیک ہے, اور ان سرکلز میں بیٹھے ہوئے کہ جہاں آئی تھنک ان کا کام یہ ہے کہ وہ دین کی اس لیول کی ریسرچ کریں. اب ہر گلی محلے والا جو ہے نا جب ایک دوسرے پہ فتوے کس رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس کو ایسے نہیں ہوتی, وہ چیز انفارچونیٹ ہے آئی تھنک, جو کہ بر صغیر میں زیادہ ہے بنسبت دوسرے ممالک کے. وہ نہیں ہونا چاہیے کہ علم تو انفیکٹ وہ ہے جو آپ کے ظرف کو بھی بڑھائے, ٹھیک ہے, جو آپ کے دل کو بڑا کرے دوسروں کے لیے, جیسے آپ سیرت کی مثال لے رہے تھے, تو وہ چیز ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ ہیز ٹو ڈو ود یور انٹینشنز ایز ویل, نا کہ آپ کس نیت سے علم حاصل کر رہے ہو, اس کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اگر آپ علم حاصل ہی اس لیے کر رہے ہو کہ میں نے دوسرے کو بتانا ہے کہ مجھے کتنا پتہ ہے, ہاں, اینڈ دس از ایگزیکٹلی دا نیکسٹ کوسچن از کہ جب آپ علم حاصل کر رہے ہو تو آپ نے اس کی اپلیکیشن کیسے کرنی ہے, مطلب دوسروں کے ساتھ کتنا شیئر کرنا ہے, شیئر کرنے کی کیا نیت ہونی چاہیے. کچھ لوگ اس نیت سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اس پہ فتویٰ لگا دوں بھائی تم غلط کام کر رہے ہو, اور کچھ لوگ واقعی ایک فکر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے. اور علم اگر ہے تو وہ حدیث میں ہے بھی جس کا مفہوم کیا ہے, اگر آپ کو کسی بات کا پتہ ہے تو آپ نے لازمی دوسرے کو شیئر کرنی ہے. تو اس کے اندر وہ بیلنس کس طرح رکھنا ہے کہ آپ دوسروں کو جج نہیں کر رہے, اصلاح کر رہے ہیں, اور اپنے اندر یو آر ناٹ فیلنگ دیٹ پرائڈ کہ ہاں مجھے تو بہت سارا علم پتہ ہے. آئی تھنک شیخ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن میں اکثر جگہ پہ علم کے ساتھ حکمت کا ذکر آیا, ٹھیک ہے. اینڈ حکمت جو ہے وہ پڑھائی نہیں جاتی, ٹھیک ہے, وہ سیکھی جاتی ہے وقت کے ساتھ اپنے بڑوں سے, اساتذہ سے, قرآن کے مزاج کو سمجھ کے, سیرت سے کو دیکھ کے, سارا کچھ دیکھ کے. تو بہت ساری دفعہ ہم یہ بھول جاتے ہیں. آپ دیکھو گے کہ عام طور پہ علم پہنچانا کیسے ہے, اس میں غلطی کرنے والے لوگ اکثر و بیشتر وہ ہوتے ہیں جو کہ دین میں مبتدی ہوتے ہیں, نئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہی کیا ہے کہ دے آر کیرنگ دیٹ پیشن بٹ دے ڈونٹ ہیو دیٹ حکمت, ٹھیک ہے. اینڈ ود ٹائم دے سی دیم. اس کی سب سے کامن ایگزامپل یہ ہے کہ وہ جو بچہ جو خود دین پہ آ جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو میں نے ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. دیٹ کڈ ہیز ٹو بی ٹاٹ کہ پیرنٹس آر اے ڈفرنٹ لیگ, یو ڈو اٹ گریجولی, سلولی, سب کچھ ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ وین آئی تھنک دا ون کورس دیٹ وی ڈو ود AISL at Nasiyah which I enjoy doing is fiqh of dawah, which is all about this, right, کہ you teach people about how the Prophet was dying, and you do it in context of the mizaj of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, right. So I think that's one part to that کہ ہم اس کو اس اعتبار سے جو ہے نا سمجھیں. دوسرا پارٹ یہ ضرور ہے کہ anybody who feels کہ یار یعنی نبی علیہ السلام سے زیادہ علم کسی کا نہیں تھا, آپ علیہ السلام سے زیادہ کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمل کسی کا بہتر نہیں تھا, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اینڈ یٹ یو سی کہ the Prophet never judged anybody. In fact as his ilm and وہ kept going up, his تکلیف for people went up. A lot of us ہماری تکلیف نہیں جاری ہوتی. In fact جیسے جیسے ہم زیادہ نیک ہوتے ہیں, I felt it as well unfortunately, ہمیں گناہ کو دیکھ کے نا لوگوں سے نفرت ہماری بڑھ جاتی ہے کئی دفعہ کہ یار یہ کتنے فارغ ہیں, یہ کتنے, اور یہ ہماری کمی ہے, رائٹ, کہ وی ہیو ٹو لرن ٹو بی دا بگر پرسن, کہ یہ جتنا بھی شاید یہ فارغ نہیں, ان کا عمل فارغ ہے اور اللہ ان کو بھی تو ہدایت دے سکتا ہے. اٹس جسٹ دیٹ آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو, اور نو بڈی ایلس ہیز بین ایبل ٹو پریزنٹ دیم دس میسج ان دا رائٹ مینر.
رائٹ. اور پھر وہی بات ہے کہ انسان خود کتنی دعا کر رہا ہے, خود کتنا وہ کر رہا ہے, وہ چیز ہے. یہ جسٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ, لائک I genuinely believe کہ, and especially when you're on this side, and ابھی ریسنٹلی بھی مجھ سے کوئی یہ سوال کہہ رہا تھا کہ you know when I'm giving بیانز اور I'm teaching, تو it's very difficult to differentiate کہ دل کی نیت ہے آپ کو, you want to sound good as well, آپ نے لوگوں کو امپریس بھی کرنا ہے, گویا اس میں یہ بھی نیت ہو کہ یار آپ دین کے لیے کرنا چاہ رہے ہو, بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ میں اینڈ مے بی the بیانز that we give and all of that, تو اس کا شاید فائنل فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا کہ کتنی نیت تھی اور نہیں تھی, اینڈ آئی کانٹ سے فار شیور ایٹ لیسٹ اباؤٹ مائی سیلف. تو اس کے لیے میں نے اپنے استادوں سے جب بھی پوچھا ہے تو مجھے تو ہمیشہ ایک ہی گول مول کر کے ایک ہی جواب ملا ہے کہ جج کہ آپ اپنی عبادت جو خلوت کی آپ کی عبادت ہے, ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ. تو آئی تھنک کہ اگر آپ اپنے اس علم کے بڑھنے کے ساتھ آپ کو اگر نظر آ رہا ہے کہ میری اسپریچویلٹی اور میری عبادت اوپر نہیں جا رہی, تو دین اٹس اے ڈینجرس تھنگ. اینڈ مطلب میں اپنے رخ پہ بات کرتا ہوں کہ ایکچولی اس پہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ یار پھر مجھے علم سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اینڈ پھر میں کس لیے علم حاصل کر رہا تھا. بیکاز اف مائی اون پرسنل, جو آپ نے بالکل شروع میں بات کی تھی کہ اصل علم ہے ہی وہ جو اللہ سے قریب کرے, تو اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہاں یار میں تو اللہ سے دور ہی ہو رہا ہوں, اینڈ بائی اللہ سے دوری سب کو پتا ہے, اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, وی نو ان آور ہارٹ واٹ دیٹ مینس کہ میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں. یو نو میرا کتنا دل کرتا ہے کہ میں دین کے بارے میں سوچوں, میں اس کی فکر کروں, میں بیٹھوں اس پہ. اینڈ آئی تھنک اس کے جو اینکرز ہیں وہ سمپل ہیں. دعویٰ از اے گریٹ اینکر, دین کی دعوت دینا کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ آپ کوئی بھی روٹ چوز کر رہے ہیں, اپنی پرسنل جو ہے نا ذکر پہ محنت کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, قرآن کو حفظ کرنا, چیریٹی کرنا, I don't know, but different ways of boosting your spirituality. I think you have to supplement it. ورنہ تو it's just you have PhD scholars, PhDs on the Quran who are not Muslim. تو ایک وہ والی بات ہے نا کہ it's not just about having information and knowledge. They have knowledge, right? بلکہ وہ بڑی انٹرسٹنگ, I think if I'm not wrong, میں مولانا جی کی ایک وہ کسی نوٹس پڑھ رہا تھا, تو وہ انہوں نے بھی اچھی بات کی تھی کہ جو آتا ہے نا کہ ایمان و عامل الصالحات, آمن و عامل الصالحات, ہمیشہ جب ایمان کا ذکر ہے ان ٹرمز آف, تو وہ عمل کو ساتھ لاتے ہیں. تو ہی پوائنٹڈ آؤٹ اینڈ ہی سیڈ کہ لائک جو شیطان تھا, ہی ہیڈ ایمان, ہی نوز اللہ تعالیٰ, وہ اللہ تعالیٰ کو, بلکہ اللہ تعالیٰ سے وہ اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے مہلت دے سکتے ہیں, مجھے مہلت دے دیں. دیٹس ٹرو ایمان, بٹ ہی ہیڈ نو عمل, رائٹ. تو اٹس ویری جو اسٹرانگ ایگزامپل, بٹ having knowledge and no amal is just being like Iblis in a sense. یاسین آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں نہیں ہو میں نے شروع میں کہہ دیا تھا, میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں. اس پہ میں ایک چیز بڑی آپ نے اچھی بات ہے, بڑا ایک کامن سوال ہوتا ہے کہ انسان بڑا پریشان ہو رہا ہوتا ہے when you start doing a little bit of ilm, in fact not even practicing the deen. بہت سے لوگ initially when they're coming to the deen they're skeptical, کیسے ہوگا تھوڑا سا کر لیتے ہیں نا. تو I think kids ask us this question a lot that اب میرے اندر وہ پرائڈ آ رہی ہے بیکاز لوگ مجھے نیک سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, یہ ہوا ہے فلانا ہوا ہے. I think that's part of the package because Allah is trying to teach you something. At times don't pay attention to the noise that others are creating or maybe shaitan is creating in your head. Just keep going, right? Keep staying humble, keep asking, keep making dua, keep referring to your teachers, and with time it will go away. Okay, it's a difficult path. There are hundreds of challenges that will come your way, but this notion کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا علم جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے, اور تو کیا میرا عمل بڑھ رہا ہے, نہیں بڑھ رہا. So somebody might feel کہ نہیں بڑھ رہا. So the solution is not to drop علم, the solution is to increase your. یہ بھی ایک بڑا ہوتا ہے نا کہ اچھا جی میں تو چھوڑ دیتا ہوں, میں نے ریفلیکٹ کیا فلان. آپ امام غزالی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو کہہ رہا ہے کہ جی میں اب جب کچھ دیر سے میں چپ کر کے کرتے رہو یہ جو کر رہے ہو, ورنہ اس سے بھی چلے جاؤ گے اور سب توفیق چھن جائے گی. تو علماء سے مشورہ کرو, بڑوں سے پوچھو, سب کچھ کرو, لگے رہو اور کہو کہ میں نے پرابلم کو فکس کرنا ہے. یہ نہیں کہ پوری چیزیں کو اٹھا کے پھینک دینا بھائی. تو یہ بھی لوگ بڑا ایک شیطان کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں میں تو گیو اپ ہی کر دیتا ہوں, میرے اندر تو اخلاص ہی کوئی نہیں ہے, فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جسٹ کیپ گوئنگ یار. آئی تھنک یہ تو شیطان ہمیں کروا رہا ہوتا ہے نا, نا امید کرنا تو شیطان کا بیسک ویپن ہے. چلیں اس کے اندر لیٹس کنکلوڈ دا ڈسکشن, اور میں آخری سوال اس میں یہ کروں گا کہ علم کی دیر آر سرٹن ڈومین جو ہماری کانورسیشن سے نکل بھی رہی تھی کہ عقائد ہیں, قرآن ایک اپنی انڈیپینڈنٹ اسپیشلٹی ہے, اسی طرح فقہ ہے جس کے اندر ڈے ٹو ڈے لائف ہے. تو اگر اف یو کین شیئر سرٹن پلیٹ فارمز دیٹ ایگزسٹ ان پاکستان, کہ اگر کوئی بندہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ میں نے علم حاصل کرنے, اور ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے, اف یو کین جسٹ شیئر دوز آپشنز اویلیبل ان پاکستان جس کے وہ لوگ ایکسپلور کر سکیں اور وہاں پر جوائن کر سکیں. Obviously I know the Nasiya and then like میں once again like I think Nasiya is a good platform. I think اس کی نیت کیونکہ یہ تھی کہ it was designed specifically to cater to people who are busy
اسٹوڈنٹس ہوں, ورکنگ پروفیشنلز ہوں. تو نسیہ ایک ادارہ ہے, اللہ ہیز بلیسڈ us with some great teachers here, مطلب علماء, scholars as well. تو I think we have a good team الحمدللہ, and وہ تو اویلیبل ہے ہی ہے. We have various programs. I would say that اب تو جس طرح ارسلان سے مینشن کر رہے تھے, you have other formal مدارس like جامعہ اشرفیہ کے ایوننگ پروگرامز ہیں. I think without doubt قرآن اکیڈمی نے جو ہے نا قرآن کی ترجمہ تفسیر پہ بہت محنت کی ہے. وہ ایک that is definitely the way to go. I think some people are just more comfortable with online. اگر کوئی طبیعت رکھتا ہے تو آن لائن تو خیر ایک endless ہے. آپ کے پاس بلاگ اکیڈمی ہے UK میں, you have Miftah Institute in the US. خیر the names can come up. In fact we can put that in the description as well. کہیں نہ کہیں ہم ڈال سکتے ہیں. But I think just it's very very important to choose a program جو آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں they overshoot. So like they'll go یار میں نے 8 سال درس نظامی کرنا ہے اور میں کسی طرح پارٹ ٹائم طریقے سے اس کو حل کر لوں گا. I disagree. I think instead of doing a full time thing part time, choose something part time that you can do full time. آپ ایسی چیز چوز کریں جس کو آپ دل اور دماغ سے اس کا حق ادا کر سکیں. Don't miss classes, do the homework, but choose something that is enough for you in a sense کہ آپ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. Don't do something کہ آپ کو کہ بس میں شروع کرتا ہوں, اینڈ مطلب شروع تو کر ہی لینا چاہیے بٹ ایٹ لیسٹ بی انٹیلیجنٹ انف کہ یار میں اتنا حاصل کروں, اینڈ دین ٹیک اے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اینڈ سم ٹائمز جذبے میں پیشن میں آ کے ہم وی اوور اسٹیپ اینڈ دین وی لوز ہارٹ, وہ جو پہلی والی بات تھی. تو جسٹ فائنڈ دا پروگرام دیٹ یو تھنک از رائٹ, دیٹ اتنا ٹائم ہے. بٹ آئی وڈ سے کہ آج جس ہم دور میں رہ رہے ہیں جو ایک اوور انفارمیشن کا اور فتنے کا دور ہے, لیونگ وداؤٹ نالج از جسٹ مطلب بہت ڈینجرس بات ہے. اتنا کچھ ہے باہر, ہر چیز, اتنے لوگ ہیں باتیں کر رہے ہیں, بیان دے رہے ہیں, علم پڑھا رہے ہیں, پتہ نہیں ہر طرف سے آپ کو نا فائرنگ ہو رہی ہے. تو ہیونگ نالج از جسٹ کی ٹوڈے. اینڈ آئی تھنک آن لائن کے اندر ایک چیز کا جو میں خیال رکھتا ہوتا ہوں کہ یو شوڈ ٹیک نالج فرام ون سورس اونلی. یہ جو ایک ہمارا مزاج بن گیا ہے نا کہ کوئی ٹاپک سوال ذہن میں آیا یوٹیوب کی اور جو پہلا کلپ سامنے آیا اس کو not clip based, like proper online courses. نہیں یہ نہیں, follow کورس میں انرول کریں. having ustads, like just have an ustad, have learning from the learned. And I know a lot of people have قصے سیکھیں, just find it, اللہ سے مانگیں, اور آپ کا دل جو ہے نا آپ کو بتا دیتا ہے کہ ہاں یار یہاں مجھے علم پرووائڈ ہو رہا ہے. آئی تھنک میں اس پہ جو ایڈ کروں گا چیزیں تو یاسین نے انسٹیٹیوٹس بھی بتا دی ہیں, بہت کچھ وہ کر دیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہوں گے, اور پاکستان میں الحمدللہ بہت اپرچونیٹیز ہیں, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. از دا فیکٹ کہ جسٹ ایٹ ٹائمز آئی تھنک یو ٹینڈ ٹو فرگیٹ دس دیٹ in my dunya the university that I choose to go to has an impact on who I am, and that's because of the ethos of that place کہ کیا اس کا ایکو سسٹم کیا ہے, کیا کلچر ہے, کتنا بڑا ادارہ ہے, اس کی المنائی باڈی کیسی ہے. دوسری بات یہ وہاں فیکلٹی کون ہے, رائٹ. یعنی دیکھو اکنامکس ہے, وہ پرنسپلس آف اکنامکس لاہور میں 15 یونیورسٹیاں پڑھا رہی ہیں, بٹ جہاں جہاں فیکلٹی اچھی ہے, ایکسپوجر اچھا ہے, تو مجھے میرا ایکسپوجر ڈفرینٹ لیول پہ چلا جاتا ہے نا. بھائی نہیں, اسی طرح علم میں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ ہر دفعہ کنوینئنس ضروری نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو وقت اور استعداد دی ہوئی ہے تو ایسے اداروں کے پاس علم حاصل کرنا کہ جہاں آپ کی مناسبت تو ہے ہی ہے, بٹ بڑے اساتذہ ہیں. ہم اکثر مدارس میں کہا جائے کہ دورہ حدیث ایسی جگہ سے کرو کہ جہاں سینئر جو ہے نا اساتذہ موجود ہیں, جن کا تجربہ, عمل, سند ان کی ہر چیز میں, تو وہ چیزیں بھی موجود ہیں. اب ایک شخص یہاں سے قربانی دے کے مدینہ یونیورسٹی چلا جاتا ہے پڑھنے, تو آئی مین اٹس این ایکسپیرینس ورتھ اٹ, رائٹ. کوئی لاہور میں پاکستان میں رہتے ہوئے کہتا ہے نہیں میں نے دورہ کے لیے جو ہے نا دارالعلوم کراچی جانا ہے, جامعہ رشید جانا ہے, بڑے مدارس میں جانا ہے. اٹس سم تھنگ دیٹ از ورتھ اٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. سو وہ چیز بھی ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں آئی وانٹ ٹو پرسو دا بیسٹ. اب US کی کالج اپلیکیشنز کے لیے لوگ 6 مہینے لگاتے ہیں, سیٹ چل رہا ہے, جی میٹ دے رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے, کاؤنسلرز ہائر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ فرمز کو پے کرتے ہو, اس کے بعد آپ ایسے پہ اتنی محنت کرتے ہو, اس کا ایک نتیجہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو سملرلی دین کے لیے بھی کچھ ایفرٹ ضرور ڈالیں. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی دیکھی جائے گی, اللہ خیر کرے گا, کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. جتنی آپ کے اندر طلب ہوگی اتنا آپ پائیں گے بھی اور اتنا فائدہ ہوگا. Just to sort of add to that, I think people we somehow نا ہم بہت فیئر کرتے ہیں کہ ہم یہ, and we don't give enough time. I think one thing about علم, especially ہم بات کریں, علم آتا ہی تب ہے جب آپ ایکچولی اپنے آپ کو کھپاتے ہیں. اینڈ ابھی جیسے پیپل ڈو دیٹ, رائٹ. اینڈ کوئی ابھی ون آف آور استاد حسان, رائٹ, تو مجھے تو نہیں پتا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ so he did his university and I think he went to کوئی اچھی یونیورسٹی گئے تھے, CS وغیرہ اس نے کیا, فاس گیا تھا, and then he did 2 years full time of قرآن اکیڈمی, ٹھیک ہے نا. اب وہ یار پوسٹ یونیورسٹی
یو نو کیا آپ کے دماغ میں جاب ایپ, اینڈ ہی کمز فرام ہمبل بیک گراؤنڈ رائٹ, کہ جاب ایپلیکیشن بزنس کچھ, اینڈ آج ہی از دا CTO ون آف دا لیڈنگ ٹیک کمپنیز ان پاکستان بائی دا وے. نتھنگ, کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کیا سوچ رہے تھے, کہتا ہے نہیں بس میں نے 4 سال ایک طرف دنیا پڑھی ہے, تو 2 سال کیا ہے. And اس 2 سال میں I know, he's an ustad here, I know, I've personally, you know, benefited so much from him, I know what a bright person he is. تو 2 سال کیا ہے, آپ نے ایک طرف 18 سال آپ نے جو ہے نا ایک ایڈوکیشن حاصل کیا ہے, and I'm not calling it secular, وہ بھی فائدے مند ہے, you know, it can lead you to حلال کمائی, it's فائدے مند, but it is for a reason. کمائی کے لیے ہے نا, یا عزت کے لیے کیا ہے. 2 سال کیا ہے, تو اٹ ساؤنڈز بگ کہ میں نے 2 سال دے دیا, بٹ واٹس دیٹ کمپیئر ٹو 18 years of your life. آئی تھنک اٹ ہیز ٹو ڈو ود نا کہ ہم کتنا ویلیو کرتے ہیں اپنے how much value you place on بنانا it. چاہتے ہیں. دنیا میں تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ اچھا پڑھ لیں گے تو فوراً جاب مل جائے گی, بٹ دین کے علم میں شاید وہ آؤٹ کم بہت ٹینجیبل فارم میں نہیں نظر آ رہا ہوتا. اس کا اجر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کے ساتھ ہی دیں گے. تو I think بس I will end with something that one of my teachers said many years from now, کہ people should take this کہ essentially one way of summarizing this is کہ 2 طرح کے علم ہیں. ایک وہ جو کہ میری اسپریچولیٹی اصلاح سے تعلق رکھتا ہے, اور ایک پھر جو کہ فارمل معلومات ہیں, قرآن بھی ہے, حدیث بھی, کیونکہ اس میں بھی اسپریچولیٹی کے عناصر ہیں, بٹ اس میں پھر آپ کو فریم ورک, اسٹرکچرز, عربی, ہر چیز آ رہی ہے. تو یہ جو پہلا والا ہے نا, یہ تو آئی تھنک لائک از یو ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ رائٹ فرام دا ورڈ گو, رائٹ, کہ مجھے ہفتہ وار کسی بیان میں جانا ہے, مجھے کسی مجلس میں بیٹھنا ہے, کسی عالم مفتی شیخ سے ان ٹچ بھی رہنا ہے, اپنی ڈے ٹو ڈے زندگی کو سورٹ آؤٹ کرنا ہے, نمازوں کو درست کرنا ہے. اس کے لیے کوئی اتنی ریسرچ نہیں چاہیے, اور اس پہ بڑی یونیورسلی ایگریڈ چیزیں ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں. نہیں فرق پڑتا یار, اگر تم ہاتھ تھوڑے سے نماز میں اوپر یا نیچے باندھ لو گے, ٹھیک ہے, فالو دا مذہب دیٹ یو آر فالوئنگ اینڈ بی مطمئن ود اٹ. دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ, جو بھی آپ ہیں جس زندگی میں ایج پہ ہیں, آپ اس کے لیے ریسرچ کر کے, ٹھیک ہے, اس جرنی کو بھی شروع کریں. علم والی کو کوئی پارٹ ٹائم کورس کرتا ہے, کوئی قرآن اکیڈمی کرتا ہے, کوئی نصیحہ آتا ہے, کوئی یوتھ کلب جاتا ہے, جو جہاں بھی جا رہا ہے, جس بھی آپ ادارے میں ہو, اور اس کو آہستہ آہستہ کرتے رہو. لائک ہو سکتا ہے آپ 10 سال کا کورس کرے ہو, بندہ سوچتا ہے 10 کیسے پورے ہوں گے, ہو جائیں گے پورے, ٹھیک ہے. وقت آپ تو یو آر آن اے جرنی وچ از بیسکلی اے لائف لانگ جرنی, تو بٹ اس کو شروع ضرور کرنا ہے. اس کو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ نہیں, ہم پہلے پورے عالم بن جائیں ایک دفعہ, پھر عمل شروع کریں گے. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. Like nobody is going to be able to do that action in any sense of the word. I think if we can sort of start both of these journeys and uske pace ko hum understand kare, to alhamdulillah I think there are tremendous opportunities in this day and age for people. And I think the barakah that adds to your life is just amazing, right? یعنی لوگ یہ خوش ہوتے ہیں یار میں لمس جا رہا ہوں, کیا گلیمر ہے, کیا وہ ہے. میں کہتا ہوں کیا ہارورڈ, MIT, لمس, کوئی بھی دنیا کا ادارہ, وہ کیا آپ کو آفر کر سکتا ہے بنسبت اس زندگی کے کہ جس میں آپ کو یہ بتایا کہ اللہ نے مجھے ایسی توفیق دے رہی ہے کہ میں روز شام میں علماء کے آگے بیٹھ کے قال تعالیٰ اور قال رسول اللہ پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں ہمارا دین بتا رہا ہے کہ العلماء الورثۃ الانبیاء, ٹھیک ہے, کہ یہ ان کے پاس انبیاء کی وراثت ہے, اور آپ ایک ایسی ٹریڈیشن سے کنیکٹ ہو رہے ہو کہ جس سے اوپر کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. تو الحمدللہ فار دا فیکٹ کہ اللہ آؤٹ آف ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس chose you to sit here. اب آپ اچھے ہو برے ہو, you're coming, that's the best part of it. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں, اپنے حقیقی علم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور عمل میں بہتر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dum dum dum